السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت۔ محترم حاضرین، سابقہ جو ہمارا درس تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا اور جانا کہ مشرکین کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء کے جو اقوال تھے اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو عمل تھا اس کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ بہتر یہ ہے، جیسا کہ علماء کے اقوال کی روشنی میں بتایا گیا، کہ ہم سلام کے علاوہ دوسرے الفاظ گریٹنگز کے لیے، خوش آمدید کے لیے، ویلکم کے لیے ہم استعمال کریں، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ البتہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر مسلمان اقلیت کی اعتبار سے رہتے ہیں، یعنی مسلمان بہت کم ہیں، تھوڑے ہیں، اور غیر مسلمین زیادہ ہے، اور سلام نہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دیگر کچھ مسائل پیش آئیں، یا پھر اس مسلمان کو نقصان پہنچایا جا سکے، یا پھر وہ دشواری میں آ جائے، تو لہٰذا ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کیا جا سکتا ہے، البتہ اتنا ہی کہیں گے، السلام علیک، ٹھیک ہے، اتنا ہی کہیں گے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہیں گے۔ اور اگر کسی غیر مسلم نے جواب دیا تو آپ اس کے جواب میں وعلیک کہہ دیں گے، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے وعلیک السلام، بس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ جب ایک مسلمان راستے سے گزر رہا ہے، راستے سے جب وہ گزر رہا ہے اور اس نے غیر مسلموں کو دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، تو وہ خود راستہ چھوڑ کر کونے میں نہ ہٹ جائے، بلکہ وہ اپنے راستے پہ چلتا رہے۔ ہاں، وہ لوگ اپنے راستے پر چلے جائیں گے، اگر وہ کسی کونے سے یا تنگ راستے سے اگر وہ آ رہے ہیں تو انہیں وہیں سے گزر جانے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ خود مسلمان جو ہے پریشانی میں آ کر، مشکل میں آ کر جو ہے سامنے والوں کو جو ہے یعنی غیر مسلموں کو اس طرح راستہ دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ اور البتہ جیسا کہ میں نے بتایا، یہ جو احکام ہیں یہ اس جگہ کے لیے ہے جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح مسلمان غالب ہیں۔ ہاں، البتہ جہاں مسلمان مغلوب ہوں گے وغیرہ، تو وہاں پر یہ چیزیں جو ہے عمل میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے راستے پر چلیے، اور جو ہے غیر مسلمین کے لیے راستہ بالکل کشادہ چھوڑ کر آپ بازو بالکل کونے میں مت ہٹ جائیے، تو یہ احکام انہی جگہوں کے لیے ہے جہاں پر ایک معنی میں مسلمان غلبے کے طور پر الحمدللہ رہ رہے ہوں۔ البتہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے راستے سے جا رہے تھے اور ایک غیر مسلم سامنے سے آ رہا تھا، چاہے وہ یہودی ہو نصرانی ہو، تو آپ جان بوجھ کر اس کا راستہ تنگ کر دیں، جی نہیں، ایسا راستہ تنگ کر دیں کہ وہ جو ہے مشکل میں آ جائے، اسے کچھ نقصان ہو جائے، وہ دیوار سے جا ٹکرائے، یا خاص طور سے اگر جو ہے گاڑیوں پر ہوں، خاص طور سے اگر جو ہے گاڑی پر ہو وغیرہ، تو اس انداز سے جو ہے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ اپنے راستے سے جائیے، وہ اپنے راستے سے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حدیث چھینک کے جواب کے سلسلے میں بتائی گئی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله
وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ لَهُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ اخرجہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے، چھینکنے پر وہ الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی اسے یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کہے، یعنی جس نے الحمدللہ کہا ہے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ تو جب وہ اسے، اور پھر جس نے یرحمک اللہ جس نے کہا ہے تو اس کا جواب یوں دیا جائے، یا اس کے لیے یوں دعا کی جائے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے۔ یرحمک اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، الحمدللہ کا معنی ہے ساری تعریفیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا راویۃ الاسلام امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے نام کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر الدوسی ہے، قبیلہ دوس سے آپ کا تعلق ہے، حدیث کے شوقین، علم کے شوقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ملازمت کے ساتھ جو ہے چمٹے رہنے والے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سیکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا بے انتہا جو ہے آپ کے پاس شوق پایا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے سب سے زیادہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کیا ہے، 5374 5374 احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ آپ کی جو وفات ہے 58 یا بعض روایتوں کے اندر 59 ہجری بتائی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو شوق تھا، علم کا جو شوق تھا، وہ آپ مختلف حالات میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جس کے اندر جو ہے آیت الکرسی کے حوالے سے وہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ الفطر کا جو مال ہے اس پر انہیں نگہبان بنایا، اس پر انہیں ذمہ دار بنایا، اور کہا کہ رات میں اس مال کی آپ حفاظت کرنا۔ وہ خود فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 2311، صحیح بخاری حدیث ہے، حدیث نمبر 2311، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری مجھے دی، میں اس پر کام پر جو ہے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اچانک دیکھا کہ رات میں ایک آدمی آتا ہے اور اپنے تھیلی میں جو ہے جو اناج وہاں رکھا گیا، زکوٰۃ الفطر جو رکھی گئی ہے، اسے بھر کر جو ہے اپنی تھیلی میں جو ہے وہ ڈالتے جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ شخص ڈر گیا اور اس نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں بہت پریشان ہوں، میں جو ہے بیوی بچوں والا ہوں، اور اس نے جو ہے گویا کہ اپنی مجبوری ظاہر کی، اپنی حاجت کو اس نے بتایا، مجبوری میں جو ہے میں اس طرح کر رہا ہوں۔ تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن جب صبح ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے تعلق سے کچھ نہیں بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتلا دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ جو کل ایک قیدی جو پکڑا گیا تھا اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مجبور تھا، حاجت والا تھا، ضرورت مند تھا، اور جو اپنی حاجت کے تعلق سے بہت رو رہا تھا، تو لہٰذا کچھ اناج لے کر جانے کے لیے، مطلب جب وہ اناج لے کر جا رہا تھا تو میں اسے پکڑا نہیں بلکہ میں اسے بعد میں چھوڑ دیا جب وہ رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ
اس نے تم سے جھوٹ کہا وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے جھوٹ کہا اور وہ دوبارہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ وہ پھر آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کیسے نہیں ہو سکتا، وہ انتظار میں تھے۔ اچانک دیکھتے کیا ہے کہ پھر سے وہ شخص آتا ہے اور جو ہے اسی طرح اپنے تھیلے میں پھر سے اناج بھرنے لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بار پکڑ لیا اور پھر اسے جو ہے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور پیش کروں گا۔ وہ رونے لگا، گر گرانے لگا، بچوں کے تعلق سے بیان کیا، میں ضرورت مند ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، سب جو ہے مثال کے طور پر بھوکے ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ اس بار انہیں مزید وعدہ کیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے، انہیں رحم آ گیا اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے دن یہی پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا ہوا، وہ تمہارا قیدی، اس کے تعلق سے تم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا اور اس طرح وہ اناج لے کر جا رہا تھا اور بہت رونے لگا، گر گرانے لگا، اپنی ضرورت کو پیش کیا، اپنی حاجت کو اس نے میرے سامنے رکھا اور جو ہے یہ بھی وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں آئے گا، تو لہٰذا میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا تھا، وہ دوبارہ آئے گا، ایک معنی میں تیسری مرتبہ وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب جو ہے یہ ٹھان لیا کہ اب اس بار میں اگر اسے پکڑ لوں گا تو اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تیسری مرتبہ ہوا یہی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ وہ آئے گا۔ وہ شخص آیا اور جو ہے اپنے اناج کو اپنے تھیلی میں بھرنے لگا۔ بعد میں جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جانے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسے حاضر کیے جانے والی بات جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہی، اور اب وہ رو رہا تھا، گر گرا رہا تھا اور بول رہا تھا بچے ہے، بیوی ہے، بہت ضرورت مند ہے، فلاں ہے فلاں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اب نہیں پگھلا۔ ایک سے دو مرتبہ، یہ تو تیسری مرتبہ معاملہ ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا تھا اور دوبارہ آئے گا، اور ہوا یہ اب انہوں نے جو ہے یقین کر لیا اور تہیہ کر لیا کہ اب اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اچانک وہ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کیا میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوگا؟ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا گویا کہ جس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے جو ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ کرام خیر کے متلاشی تھے، وہ ہمیشہ جو ہے خیر کو تلاش کرتے رہتے تھے، اور کہیں پر کوئی اگر انہیں کچھ علم بتانا چاہتا تھا، کسی کے پاس سے اگر کچھ علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تعلیم کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے کوئی بات اگر انہیں کوئی بتانے لگتا تو وہ لوگ جو ہے بہت خوش ہوتے اور جو ہے اس بات کو غور سے سنتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو ہے اسے چھوڑ دیا اور کہا ٹھیک ہے بتاؤ تم کیا بتانا چاہتے ہو۔ اس شخص نے کہا کہ ابو ہریرہ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے طور پر وہاں پر رہے گا، یعنی شیطان سے تم محفوظ ہو جاؤ گے اور فرشتہ گویا کہ تمہاری نگرانی کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے ایک انتظام رہے گا اگر تم آیت الکرسی جو ہے پڑھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن یہی سوال کیا کہ ابو ہریرہ تمہارے اپنے اس قیدی کا کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بار تو آپ کے سامنے کیسے بھی اسے پیش کرنا ہی کرنا تھا، لیکن اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ اگر میں وہ تمہیں بتاؤں، اگر میں تمہیں ایک اچھی بات بتاؤں کیا تمہیں مجھے چھوڑ دو گے؟ اور وہ کہہ کر اس نے جو ہے گویا کہ مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لیا، اور اس نے مجھے بتایا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، اس سے یہ فائدہ آپ کو ہونے والا ہے، شیطان سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں محفوظ رکھے گا، فرشتہ تمہاری گویا کہ حفاظت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، جسے تم پکڑ رہے تھے وہ شیطان تھا، اور وہ بہت جھوٹا ہے، وہ بہت جھوٹا ہے، لیکن یہ آیت الکرسی کے تعلق سے جو اس نے بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے۔ آیت الکرسی کے تعلق سے اس نے جو بات کہی ہے یہ بات تو اس نے سچ کہی ہے، درست کہی ہے۔ یہاں پر اس حدیث کے آپ کے سامنے رکھ کر جو بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خصوصاً علم کے کیسے جو ہے وہ حریص تھے، علم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ان کا کیا جذبہ تھا کہ جب اس نے کہا کہ میں تمہیں کوئی ایک ایسی بات سکھاؤں گا جس سے تمہیں فائدہ ہوگا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوڑ دیا۔ اور صرف اس شیطان کی بات نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی تصدیق کی کہ اس نے سچ کہا تو پھر یہ فضیلت آیت الکرسی کے لیے جو ہے ثابت ہو گئی۔ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، بھائی آدمی کوئی برا ہوا تو کیا ہوا، اس نے سچ کہا تو اس کی بات کو لے لیا جائے، شیطان کی جو ہے یہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کو شیطان نے سچی بات کہا، اس لیے ہم نے اس کی بات کو نہیں لیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے تم سے جو کہا ہے وہ سچ ہے۔ جب وہ سچ ثابت ہو گیا تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لی ہے، وہ شیطان کی بات کو ہم نے نہیں لی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ تھا جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ذکر ہے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھینکنے کا کیا جواب دینا چاہیے، چھینکنے والا کیا کہنا چاہیے، اور جو الحمدللہ کہے اس کا کیا جواب دینا چاہیے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ حکم ہے کہ جو چھینکے وہ الحمدللہ کہے، جو چھینکے وہ الحمدللہ کہے۔ یہ جو الحمدللہ کہنا ہے یہ کیا مستحب ہے یا پھر یہ واجب ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ یہ مسنون ہے، مستحب ہے کہ الحمدللہ چھینکنے پر الحمدللہ کہہ لینا یہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس معنی میں کہ چھینک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ دماغ میں جو بخارات جو ایک معنوں میں بخار کی شکل میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے چھینک کے ذریعے سے باہر نکل جاتے ہیں، یا پھر یوں کہیں آپ کہ جسم کے اندر جو ایسی جو چیزیں ہیں، ایسی رطوبت جو جسم میں نہیں رہنا چاہیے وہ چھینک کے ذریعے سے باہر آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، تو لہٰذا الحمدللہ کہنا واجب اور ضروری ہے۔ البتہ اس کے لیے ایک دلیل یہ بھی دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کسی نے الحمدللہ کہا تو پھر یرحمک اللہ کہیے، اگر کسی نے الحمدللہ کہا تو پھر یرحمک اللہ کہیے۔ اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ گویا کہ اگر چھینکنے پر کسی نے الحمدللہ نہیں کہا تو سزا کے طور پر گویا کہ سزا کے طور پر اسے دعا بھی نہیں دینا ہے، یرحمک اللہ نہیں کہنا ہے۔ تو گویا کہ ایک معنوں میں سزا یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ایک چیز سے، دعا سے جو ہے اسے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ایک تو نعمت کے مقابل میں الحمدللہ کہنا ہے، لہٰذا یہ واجب ہے، اور دوسرا یہ الحمدللہ نہیں کہیں گے تو دعا سے محروم ہو جائیں گے، تو لہٰذا علماء نے کہا کہ الحمدللہ کہنا یہ واجب اور ضروری ہے، الحمدللہ کہنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ چھینک کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6223 6223۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ چھینکے کوئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، اور جو جب کوئی شخص جمائی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يَشْمِتَهُ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حکم دیا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی اس حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ چھینکنے کو پسند کرتا ہے اور جمائی لینے کو جو ہے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ چھینک گویا کہ نشاط کی دلیل ہے، گویا کہ صحت مند آدمی کی دلیل ہے۔ چھینک صحت مند آدمی کی دلیل ہے، صحت مند جسم کی دلیل ہے، اور جو جمائی لینا ہے یہ سستی اور کاہلی کی دلیل ہے۔ اور بعض حدیث میں بتایا گیا کہ جو ہے یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، شیطان کی جانب سے اس معنی میں کہ شیطان انسان کو سستی اور کاہلی کرنے والا بنانا چاہتا ہے، تو لہٰذا سستی اور کاہلی شیطان جو ہے شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان سست رہے اور کاہلی کرتا رہے۔ تو جب انسان جمائی لیتا ہے تو عام طور پر سستی اور کاہلی کے وقت یا بہت زیادہ جب انسان کھا لیتا ہے اور بالکل مست ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جمائی لیتا ہے۔ تو بتایا گیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अल्हम्द का क्या माना क्या है? सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। हम्द हम्द ये अल्लाह ताला के लिए ख़ास है। हम्द का माना क्या है? जैसा कि उलमा ने कहा, ख़ास तौर से इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ने इसको बयान फरमाया, वस्फ़ुल महमूदी बिल कमाली मोहब्बतों व ताज़ीमा, कि अपने महबूब का वस्फ बयान करना, कमाल वस्फ बयान करना, यानी अल्लाह ताला के कमाल औसाफ को बयान करना, अल्लाह ताला के कमाल औसाफ को बयान करना, मोहब्बतों व ताज़ीमा, साथ ही दिल में मोहब्बत भी हो और अल्लाह ताला की ताज़ीम भी हो, अल्लाह ताला की ताज़ीम भी हो, मोहब्बत भी हो, ताज़ीम भी हो, और सिफ़ात कमाल, औसाफ कमाल को अगर बयान किया जाए तो इसे जो है हम कहते हैं ये हम्द है। लोगों की तारीफ़ में और अल्लाह ताला की तारीफ़ में ये फ़र्क है कि लोगों को जब तारीफ़ की जाती है तो ऐसा नहीं है कि इंसान जो है बसा औक़ात यूँ ही तारीफ़ कर देता है, मोहब्बत रखे बगैर तारीफ़ कर देता है, या उस आदमी की अहमियत उसके दिल में नहीं होती तब भी वो तारीफ़ कर देता है। तो ये जो लोगों की तारीफ़ जो हुआ करती है लोगों के लिए, ये सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी हो सकती है। अलबत्ता जो हम्द अल्लाह ताला के लिए है वो वस्फ़ुल कमाली वस्फ़ुल महमूद बिल कमाल मोहब्बत व ताज़ीमा है, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्ची तारीफ़ है अल्लाह ताला के लिए, और दिल में जो जज़्बात हैं वो मोहब्बत के जज़्बात हैं और ताज़ीम के जज़्बात हैं। अल्लाह ताला की मोहब्बत भी है, अल्लाह ताला से मोहब्बत भी हम रखते हैं, और अल्लाह ताला की अज़मत भी जो है हम अपने दिल में रखते हैं। तो फिर और उसके बाद जब हम अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान करते हैं तो इसे कहते हैं अल्लाह ताला की हम्द बयान करना, अल्लाह ताला की हम्द बयान करना। ठीक है, अल्लाह ताला के औसाफ़ कामिला को बयान करना, अल्लाह ताला के औसाफ़ कामिला को बयान करना मोहब्बत और ताज़ीम के साथ, मोहब्बत और ताज़ीम के साथ अल्लाह ताला के औसाफ़ कामिला को बयान करना हम्द कहलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी कि अगर किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, छींका हो और उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो फिर अब दूसरे लोगों पर ये चीज़ वाजिब हो जाती है कि वो उसका जवाब दे। अल्हम्दुलिल्लाह जब उसने कहा है तो उसे कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे, ये दुआ देना चाहिए। जिसने छींका है और छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगर कहा है तो उसे यरहमुकल्लाह कहकर जवाब देना चाहिए। अब ये जो जवाब देना है इसके ताल्लुक से भी उलमा के दो अक़वाल हैं, कि एक तो ये है कि ये चीज़ तमाम लोगों पर फ़र्ज़ है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उसे सुना है, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जिसे सुना है उस पर तो दीगर लोगों पर जो है वाजिब हो जाता है कि वो उसे दुआ दे यरहमुकल्लाह, तमाम लोगों पर वाजिब। बाज़ उलमा ने कहा कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, सलाम की तरह है। जिस तरह हमने इससे पहले हदीस पढ़ी थी कि अगर मजलिस में लोग मौजूद हैं, मजलिस में लोग मौजूद हैं और एक आदमी उस मजलिस को सलाम कर दिया, हाँ, लोग जो जा रहे थे कुछ लोगों में से अगर एक आदमी सलाम कर दिया और इस जमात में से अगर एक आदमी ने जवाब दे दिया तो फिर ये काफ़ी हो जाएगा। तो यही मामला जो है छींक का जवाब देने के ताल्लुक से। अलबत्ता बाद उलमा ने कहा कि जिन लोगों ने यरहमुकल्लाह, जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उसे सुना है उन पर वाजिब और ज़रूरी है कि वो यरहमुकल्लाह उसे कहें, वो दुआ दें और कहें अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएँ, अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएँ। और यहाँ पर जो यरहमुकल्लाह हम कह रहे हैं ना, अगर उसने छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो उसी वक्त हम यरहमुकल्लाह कहेंगे। अगर उसने छींका और अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा तो हम जो है यरहमुकल्लाह नहीं कहेंगे। इसकी क्या दलील है? सही बुखारी वगैरह की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 6225, 6225, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2991, सही बुखारी 6225। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं अतसा रजुलानी इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो आदमियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में छींका, उन्हें छींक आए, उन्होंने छींका, ठीक है।
فشمت احدهما ولم يشمت الاخر، ایک نے الحمدللہ کہا دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا. فقال الرجل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کو کچھ بھی جواب نہیں دیا. ایک نے الحمدللہ کہا، ایک نے الحمدللہ نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے الحمدللہ کہا تھا اسے کہا یرحمک اللہ، اور دوسرا آدمی جس نے الحمدللہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یرحمک اللہ نہیں کہا. اس نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے یرحمک اللہ کہا، اسے دعا دی آپ نے، اور مجھے آپ نے دعا سے محروم کر دیا. آپ نے اسے دعا دی اور مجھے دعا سے محروم کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا حمد اللہ ولم تحمد اللہ، ہم نے یرحمک اللہ جو دعا دی ہے انہیں وہ اس لیے کہ الحمدللہ انہوں نے کہا تھا چھینکنے پر، اور تمہیں ہم نے دعا سے جو محروم کر دیا یا تمہیں دعا نہیں دی اس لیے کہ تم نے چھینکنے پر الحمدللہ نہیں کہا. تو اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر لوگوں نے سنا ہے باقاعدہ طور پر چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تبھی اس کا جواب دیا جائے گا یرحمک اللہ. اور امام بخاری نے باقاعدہ طور پر ایک چیپٹر جو ہے اس حدیث کے لیے ایک چیپٹر باندھا، باب باندھا، ٹاپک باندھا اور کہا لا یشمت العاطس اذا لم یحمد اللہ، جب چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا ہے تو اسے دعا نہیں دی جائے گی یرحمک اللہ کی. چھینکنے والے نے اگر الحمدللہ نہیں کہا تو پھر اسے دعا نہیں دی جائے گی یرحمک اللہ کی. ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 2992. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوه، جب تم میں سے کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو. جب تم میں سے کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو. فَإِن لَّمْ يَحْمَدِ اللَّهِ فَلَا تُشَمِّتُوهُ، اگر اس نے چھینکا اور الحمدللہ نہیں کہا تو پھر اسے یرحمک اللہ مت کہو، اسے یرحمک اللہ مت کہو. اس پر علماء نے گویا کے ایک معنوں میں اجماع بھی نقل کیا ہے کہ اگر الحمدللہ اس نے نہیں کہا ہے تو یرحمک اللہ بھی نہیں کہا جائے گا. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر الحمدللہ اس نے کسی نے نہیں کہا تو کیا ہم اسے یاد دلانے کے لیے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کیا کہ بھائی آپ الحمدللہ کہنا بھول گئے، آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے؟ تو علماء نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے چھینکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو یاد نہیں دلایا کہ الحمدللہ کیوں نہیں کہے بول کر، ہاں، تو گویا کہ یاد نہ دلایا. گویا کہ اگر ایک ایسا شخص ہے جسے معلوم ہے چیخنے پر الحمدللہ کہا جاتا ہے پھر بھی اس نے الحمدللہ ترک کر دیا تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. البتہ اگر کوئی ایک ایسا شخص ہے جسے جو ہے یہ احکام معلوم نہیں ہے، جسے اسلام کے احکام معلوم نہیں ہیں، ہاں، اس کے پاس جو ہے گویا کہ اسلامی تعلیمات اسے زیادہ معلوم نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی گاؤں والا ہے یا ابھی اسلام قبول کیا ہے تو اسے معلوم نہیں ہے، اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ اگر معاملہ اگر ایسا ہے کہ اسے اس بات کا علم نہیں ہے تو وہاں پر نصیحت اسے کی جائے گی اور اسے ادب بتایا جائے گا کہ چیخنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. اسے ادب بتایا جائے گا کہ چھینکنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. لیکن اگر ایک ایسا مسلمان ہے جسے معلوم ہے چھینکنے پر الحمدللہ کہنا ہے لیکن اگر اس نے نہیں کہا تو اسے یاد نہیں دلایا جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اسے یاد نہیں دلایا، چھوڑ دیا اور یرحمک اللہ بھی نہیں کہا. تو گویا کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس آدمی کو معلوم ہے الحمدللہ کہنا ہے اور پھر بھی اس نے نہیں کہا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا. اور اگر معاملہ ایسا ہے کہ وہ شخص جو ہے اسے علم نہیں ہے، زیادہ اسے اسلام کا علم نہیں، آداب کا علم نہیں ہے تو اسے سکھایا جائے گا، آداب اسے جو ہے بتلائے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ چھینکنے پر دیکھیے
بھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے اچھے کام ہیں، لوگوں کا خدا طور آپ کی آواز چلے گئی اس سے. ابو نعیم الاصفہانی اپنی کتاب الحلیہ میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. کہ عبداللہ بن مبارک کے سامنے جو ہے کسی نے چیخا اور الحمدللہ ايش يقول العاطس، چیخنے والا کیا کہنا چاہیے، کیا دعا پڑھنا چاہیے. اسے فوراً یاد آیا گیا اللہ کہنا. پھر انہوں نے کہا یرحمک. اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کبھی بھول جاتا ہے یا اسے جو ہے یاد دلانے کا، اگر کوئی یاد دلا دے رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ تو جیسا کہ ہم نے کہا بالکل سیدھی صحیح بات تو یہی ہے کہ اگر کسی نے رحمک اللہ اور اسے الحمدللہ کہنے کے لیے بھی نہیں کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں دلایا ہے، لیکن ایسا ہے علم نہیں ہے آپ کا، آپ اسے تو ایسے شخص کو آپ سکھانے کے لیے کہ آپ یہاں پر یہ بات بتائی گئی وَلْيَقُلْ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، چاہیے کہ پھر اس کا بھائی جواب دے یرحمک اللہ. مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یرحمک اللہ کہنے کا، یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، غیر مسلموں کو یہ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. رحمت کی دعا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا، رحمت کی دعا جو ہے مسلمانوں کے لیے کی جائے گی، غیر مسلم ہدایت کی دعا کی جائے گی، رحمت اور مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. غیر مسلموں کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی، رحمت اور مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی. اس حدیث میں بتایا گیا کہ اس کا بھائی یہ کہنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو جواب دینے والا معاملہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اگر مسلمان چیخا، اس نے الحمدللہ کہا، تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے. اگر کوئی غیر مسلم چیخے اور اگر اس نے الحمدللہ کہا، اگر اس نے الحمدللہ کہا، تب بھی اسے یرحمک اللہ کا جواب نہیں دیا جائے گا. کیا جواب دیا جائے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم جواب دیا جائے گا. کہ اگر کوئی غیر مسلم چیختا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس پر جواب ہم یرحمک اللہ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے معاملات فرمائے. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. ادب المفرد میں اور ایک حدیث ہے ادب المفرد میں، ادب المفرد میں حدیث نمبر 940 اور ابو داؤد حدیث نمبر 5038، ترمذی حدیث نمبر 2739. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں كان اليهود يتعاطفون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تو چھینک آتی تو الحمدللہ کہتے اور امید کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یرحمکم اللہ کہیں. یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب رہتے تو وہ لوگ چھینکتے اور امید کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ کر دعا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحمکم اللہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے، تمہارے معاملات کو درست فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملات کو درست فرمائے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر غیر مسلم کوئی چیختا ہے
اور الحمدللہ کہتا ہے تو یرحمک اللہ کہا جائے گا، بلکہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہا جائے گا۔ یہ جو جواب دینا ہے یرحمک اللہ کا جو جواب دینا ہے، یہ کتنے مرتبہ دیں گے ہم؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے ایک مرتبہ چھینکا، الحمدللہ کہا، ہم نے جواب دیا، دوسری مرتبہ چھینکا اور پھر ہم نے جواب دیا، ایسا کتنے مرتبہ جو ہے جواب دینا چاہیے؟ اس سلسلے میں جو ہے احادیث آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے دو مرتبہ جو ہے اس کا جواب دیا جائے گا، دو مرتبہ جواب دیا جائے گا، تیسری مرتبہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کو زکام ہوا ہے، آپ کو زکام ہوا ہے، یہ کہا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث ہے، سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2993 وہ کہتے ہیں سمع نبی انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعطس رجل عنده فقال يرحمك الله ثم عطس اخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم۔ بعض روایتوں میں تیسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص چھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کہا، دوبارہ یہ معاملہ ہوا، تیسری مرتبہ یہ معاملہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجل مسکوم، آپ کو زکام ہوا ہے، آپ کو زکام ہوا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ صرف زیادہ سے زیادہ دو مرتبہ جو ہے اس انداز سے جواب دیا جائے گا، تیسری مرتبہ یہ کہا جائے گا کہ آپ کو جو ہے زکام ہے۔ ہاں البتہ جو ہے آپ اسے شفا کی دعا گویا کہ دعا دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا ہے کہ آپ کو زکام ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ ایک معنی میں عذر پیش کرنا تھا کہ بار بار جو آپ کو یرحمک اللہ جو نہیں کہا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ آپ کو زکام ہوا ہے، آپ کو اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا جو ہے خیال کرنا چاہیے، اس زکام کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو علماء نے کہا، اور ایک اور حدیث کے اندر بھی ہے جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، حدیث نمبر 5035، حدیث نمبر 5035، جس کے تعلق سے علماء نے کہا کہ یہ موقوف حدیث ہے۔ حضرت سعید بن ابی سعید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ سعید نے کہا لا اعلمه الا انه رفع الحديث الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گویا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے لیکن موقوف حدیث ہے، جیسا کہ امام دارقطنی وغیرہ نے کہا یشمت المسلم اذا عطس 3 مرات فان زاد فهو زکام، 3 مرتبہ الحمدللہ کا جواب یرحمک اللہ کا دینا چاہیے، 3 مرتبہ چیخنے والا اگر ایک مرتبہ چھینکے جواب دیا جائے گا یرحمک اللہ، الحمدللہ اس نے کہا ہے، دوسری مرتبہ دیا جائے گا، تیسری مرتبہ دیا جائے گا، 3 سے زائد مرتبہ میں نہیں دیا جائے گا، کہا جائے گا فَإِن زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ، اس سے زائد ہے تو پھر گویا کہ اسے زکام ہوا ہے، گویا کہ اسے زکام ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے بتا دیا گیا کہ جواب کس کو دینا ہے، الحمدللہ جو کہہ رہا ہے اس سے جواب دینا ہے، کتنے مرتبہ میں جواب دینا ہے، تو زیادہ سے زیادہ بتایا 2 مرتبہ دینا چاہیے، تیسری مرتبہ یا پھر زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دینا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دینا، گویا کہ جو ہے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کو زکام ہوا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جسے لگاتار چھینکیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، لگاتار مطلب یہ ہے کہ جب وہ چھینکتا ہے تو ایک سے زائد مرتبہ چھینکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں عام طور پر کسی کو جو ہے 2 چھینکیں آتی ہیں ایک ساتھ، یا پھر کسی کو جو ہے 2 سے زائد چھینکیں بھی آتی ہیں، بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں جو ہے 3-4 چھینکیں ایک ساتھ آتی ہے، تو ایسے سلسلے میں جو ہے وہ شخص جو ہے یعنی چھینکوں کے درمیان الحمدللہ وہ کہتا نہیں رہے گا، بلکہ اگر اسے معلوم ہے کہ اس کا عام طور پر اگر معمول ایسا ہی ہے کہ ایک ساتھ وہ 2-3 چھینکیں چھینکتا ہے تو 2-3 مرتبہ چھینکنے کے بعد وہ الحمدللہ ایک مرتبہ کہہ دے گا، وہ الحمدللہ ایک مرتبہ کہہ دے گا، اور اس کا جواب بھی ایک مرتبہ یرحمک اللہ جو ہے کہہ دیا جائے گا، اس کا جواب بھی ایک مرتبہ یرحمک اللہ کہہ دیا جائے گا۔ اگر کسی عورت نے چھینکا ہے تو کیا اس کا جواب آدمی دے سکتا ہے؟ تو بتایا گیا اگر محرم ہے تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ بھائی ہے،
बेटा है, वालिद है, वालिद के साथ दादा भी आ जाते हैं। इसी तरह जो है चचा ताया है, इसी तरह जो है मामू है, ठीक है, इसी तरह ससुर है, शौहर है, ठीक है। इसी ज़्यादा से ज़्यादा जो है सौतेला बाबा सतन जो महरम है, जो महरम है वो जो है जवाब दे सकते हैं, वो जो है जवाब दे सकते हैं अगर किसी खातून ने छींका है। या बाज़ उलमा ने कहा कि अगर कोई बूढ़ी खातून छींकती है तो फिर वहाँ पर फितने का डर नहीं रहेगा, फितने का खौफ नहीं रहेगा, तो लिहाजा छींक का जवाब, उसकी छींक उसने अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है तो फिर उसकी छींक का जवाब जो है दिया जाएगा, उसकी छींक का जवाब दिया जाएगा अगर वो बूढ़ी है या फिर वो महरम औरतों में उसका शुमार हो रहा है। अजनबी औरतों के ताल्लुक से बताया गया कि वहाँ पर आप जवाब गोया के नहीं देंगे, इसलिए कि वहाँ पर फितने का डर है, फितने का डर है। अजनबी औरतों से बात करना, अजनबी ख़वातीन से गुफ्तगू करना, ये जो है फितने का यहाँ पर ख़दशा होता है। तो लिहाजा इस्लाम जो है इस दरवाज़े को खोलना ही नहीं चाहता। तो लिहाजा अगर नामहरम है कोई, हाँ महरम नहीं है, नामहरम है, तो फिर अजनबी औरत की छींक के जवाब जो है नहीं दिया जाएगा। और यही मामला सलाम का भी है। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर ख़वातीन की जमात जा रही है, कोई सलाम करके गुजर जा रहा है, अगर फितने का खदशा नहीं है तो फिर गुंजाइश हो सकती है, गुंजाइश। लेकिन अगर फितने का खदशा है तो वहाँ पर ख़वातीन की जमात पर सलाम नहीं किया जाएगा। कोई अजनबी खातून जा रही है, क्या आप उसे सलाम कहेंगे? नहीं कहा जाएगा। अजनबी औरतों को जो इस तरह नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि वहाँ पर फितने का अंदेशा है। फितने का अंदेशा मतलब ये है कि शैतान उसके ज़रिए से अब उनके दरमियान बातचीत को जो है शुरू कर दे सकता है। हाँ, इसके ज़रिए से शैतान दूसरे राहों पर जो है उन्हें ले जा सकता है। तो लिहाजा ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया और कह दिया गया कि अजनबी औरतों को सलाम नहीं किया जाएगा, और इसी तरह अगर कोई वो छींक रही है तो उसका जवाब नहीं। हाँ, अगर महरम औरतें हैं तो यकीनन जो है उनका जवाब जो है दिया जाएगा। और इसी तरह अगर बूढ़ी औरतें हैं जहाँ पर फितने का अंदेशा नहीं है, खौफ नहीं है, तो वहाँ पर जो है जवाब दिया जाएगा। अगर बच्चा छींकता है तो आम तौर पर क्या बच्चे जो छींका उसे मालूम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कहना, छोटा बच्चा है, या फिर यूँ कहिए कि आप 1 साल का बच्चा जो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकता है, तो ऐसे इसके छींकने पर क्या किया जाए? आम तौर पर क्या करते हैं हम? आम तौर पर हम क्या करते हैं? बच्चे अगर छींका है, बच्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकता, तो यहाँ पर वालिदैन बच्चे की जानिब से क्या कहते? अल्हम्दुलिल्लाह कह देते। बच्चों की जानिब से वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह कह देते। ये कहना दुरुस्त नहीं है, ये कहना दुरुस्त नहीं है, ठीक है? बच्चे अगर चीखें, अगर वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं तो आप यरहमुकल्लाह कहेंगे। लेकिन जैसा कि बताया गया कि किसी को आप बोलेंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहो, हाँ, इल्ला ये कि सिखाने का मामला हो, सिखाने का मामला हो, तो फिर बच्चों के ताल्लुक से भी वही है। अगर वो बच्चे बोल ही नहीं सकते, बहुत छोटे बच्चे हैं, चीख रहे हैं, तो आमतौर पर वालिदैन जैसा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, वैसा नहीं कहना चाहिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जो छींक रहा है वही अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, दूसरे लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे। और इसी तरह एक बात जो मुझे याद आ गई, वो ये कि आमतौर पर डकार आने पर जो है लोग अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। किसी को डकार आई, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। ये भी जो है दुरुस्त नहीं है, साबित नहीं है। ये भी दुरुस्त नहीं है, साबित नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि डकार आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जैसा कि छींक के ताल्लुक से बाकायदा यहाँ पर आ गया। और बाज़ लोग अगर जो है जमाई आई तो जो है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते, बाज़ लोग अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते। ये जो अज़कार है ना, ये जो अज़कार है, जिन्हें हम कहते हैं दुआएँ जिसे हम कहते हैं, या अज़कार जिसे हम कहते हैं, हम उतना ही कहेंगे जितना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। जहाँ पर ये नहीं कहना है, हम नहीं कहेंगे। ठीक है, आम ज़िक्र है, आम तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना है, तकबीर बयान करना है, तहलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आम तौर पर ये मुमकिन है, यकीनन दुरुस्त है। अलबत्ता जमाई के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, ये साबित नहीं है, ये साबित नहीं है। और अगर कोई इसे सुन्नत समझकर, नेकी समझकर कर रहा है, तो फिर वो बिदअत के अंदर आ जाएगा। बिदअत के अंदर आ जाएगा, तो लोगों के अंदर ये शऊर आना चाहिए। बच्चे जो छोटे हैं,
جو الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، ان کی جانب سے والدین بھی الحمدللہ نہیں کہیں گے۔ ہاں بچے ایسے ہیں جنہیں ابھی سیکھنے کی عمر میں ہیں، سیکھنے کی عمر میں ہیں، تو انہیں کہا جائے گا، انہیں بولا جائے گا، بتایا جائے گا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بچوں کو سکھلایا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، جس طرح سکھایا گیا ہے۔ تو تعلیم کے لیے بچوں کو کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا آپ نے الحمدللہ نہیں کہا، الحمدللہ کہو۔ تعلیم کے لیے، تنبیہ کے لیے جو ہے یقیناً یہ ممکن ہے، البتہ ان کی جانب سے دوسرے لوگ الحمدللہ نہیں کہیں گے، کسی کی جانب سے دوسرے لوگ الحمدللہ نہیں کہیں گے، چیخنے والا ہی الحمدللہ کہے گا۔ چیخنے کے آداب میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ انسان اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کر لے، اور جو ہے اپنے منہ کو یا تو ہاتھ سے یا تو کپڑے سے پھر اپنے منہ کو ڈھانپ لے جب وہ چیخ رہا ہے۔ یہ ادب بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چیخ رہا ہے تو اپنی آواز کو آہستہ سے بالکل پست رکھنے کی کوشش کرے، اپنا ہاتھ رکھ لے، یا پھر کوئی کپڑا ہے یا پھر کوئی دستی ہے تو وہ دستی رکھ لے چیخنے کے موقع پر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5029، 5029۔ ترمذی کی حدیث ہے 2745۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہے، وہ کہتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يديه أو ثوبه على جبهته وخفض أو غض من صوته، وخفض أو غض من صوته۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چھینک آتی آپ اپنا ہاتھ رکھ لیتے، آپ اپنا ہاتھ رکھ لیتے۔ یہ ادب ہے، دوسروں کے منہ پر چھینکنا، دوسروں کے اوپر چھینکنا یہ بالکل بھی بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چھینک کے ساتھ جو ہے بعض دفعہ ناک سے یا منہ سے جو ہے جو گندگی نکلتی ہے دوسروں پر جائے گی، یا پھر جو ہے کبھی بو رہتی ہے، ہاں اسمیل رہتی ہے جو دوسروں کو جو ہے اذیت دے گی۔ ہاں اگر کوئی لہسن پیاز اور لہسن کھا رہا ہے، کچی مسجد آنے کا حکم نہیں ہے، اب گھر میں پڑھ لیں تاکہ جو ہے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہی چیز اس کے اندر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، او ثوبہ علی جبہتی، یا پھر جو ہے اپنے پیشانی پر جو ہے اپنا کپڑا رکھ لیتے، یا تو ہاتھ رکھ لیتے یا تو بالکل پیشانی پر جو ہے گویا کہ اپنا کپڑا رکھ لیتے، تاکہ جو ہے اس چھینک سے دوسرے لوگ جو ہے پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ پریشان نہ ہوں۔ وخفض وغض من صوته، اور تیسرا ادب یہ کہ آواز کو پست رکھنا۔ بعض لوگ اس انداز سے چھینکتے، چھینک ایک نیچرل چیز ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ الگ الگ چھینکتے، بعض لوگ نارمل انداز میں چھینکتے، بعض لوگ کم آواز سے چھینکتے، بعض لوگ ایسا چھینکتے کہ بعض جو لوگ ہیں وہ لوگ کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے عام طور پر، اور وہ چیز ان کی نیچرل ہے، لیکن انہیں جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، چھینک کو کنٹرول نہیں بلکہ آواز دھیمی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، دھیمی رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہاتھ بھی رکھ لیں یا پھر کپڑا دستی رکھ لیں، ہاں، اور اپنی آواز کو پست رکھیں۔ یہ آداب بتائے گئے ہیں، آداب بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ چیز ہے کہ بالکل منڈی یعنی اپنی گردن جو ہے یہاں وہاں ہٹا لینا، ایسی صورت کی طرف سے بتایا گیا علماء نے کہ کبھی ایسا کرنے سے جو ہے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، چھینکتے وقت جو ہے پورا انسان کا جسم ہل جاتا ہے، تو اگر وہ جو ہے اس طرح گردن یہاں وہاں کرے گا ہو سکتا ہے اسے جو ہے نقصان ہو، تو اسے بہتر یہ ہے کہ وہ ہاتھ رکھ لے اور دستی رکھ لے، یہ اس کے لیے جو ہے بہتر ہے، کچھ کپڑا رکھ لے ہاتھ رکھ لے، اس کے لیے بہتر ہے، ادھر ادھر جو ہے اس طرح نہیں مڑنا چاہیے، گردن اکڑ بھی سکتی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بعض لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر کسی نے چھینکا الحمدللہ کہا اور اس نے جواب دیا، سننے والے نے جواب دیا یرحمک اللہ، تو پھر جو چھینکنے والا ہے وہ دوبارہ اسے دعا دے گا اور کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے معاملات کو اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ ہاں، یرحمک اللہ، رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کا جو معنی آتا ہے یا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو مطلوبہ چیز ہے، آپ کو جو چیزیں چاہیے، جو مطلوب ہے، آپ
کی جو ایک معنی میں ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ مطلوبہ چیزیں آپ کو حاصل ہو اور جو شر ہے آپ سے دور ہو جائے۔ رحمت کا مطلب علماء نے بتایا کہ مطلوبہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے جس کی اسے ضرورت ہے، اور جو تکلیف دہ چیز ہے، شر والی چیز ہے، وہ دور ہو جائے۔ یرحمک اللہ کا یہی معنی ہے رحمت کے لیے جب ہم دعا کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہدیکم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ ہدایت کے دونوں معنی، ایک تو سیدھا راستہ دکھانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سیدھا راستہ چلانا ہے۔ ایک ہے سیدھا راستہ معلوم ہے لیکن اس پر چلنا بھی تو ضروری ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اس پر چلائیے۔ ہاں، ہدایت الطریق اور ہدایت التوفیق، سیدھا راستہ بھی انسان کو معلوم ہو جانا چاہیے اور اس پر چلنے کی اسے توفیق بھی ملنی چاہیے۔ یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ بتلائے، سیدھے راستے پر چلائے، سیدھے راستے پر رکھے۔ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست کر دے۔ بالکم کا معنی ہے حالکم، اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو درست کر دے۔ یا پھر بعض علماء نے کہا بالکم سے مراد جو ہے جیسا ہم کہتے ہیں کہ خطر علی بعلی، یعنی خطر علی قلبی، میرے دل میں یہ بات آئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو درست کر دے، آپ کی حالت کو درست کر دے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو درست کر دے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر دل درست ہو جائے تو یقیناً انسان کا پورا جسم بھی جو ہے درست ہو جاتا ہے۔ دل درست ہو جائے تو انسان کا پورا جسم بھی درست ہو جاتا ہے۔ تو جواب میں یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہیں گے۔ یہ جو معاملات ہے سبحان اللہ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے، ہاں یہاں پر دو باتیں دیکھیں، ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہے، گھر سے باہر جانے کی، گھر سے اندر آنے کی، کھانا کھاتے وقت کی، کھانا کھانے کے بعد کی، چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے، بیت الخلاء میں جانا ہے تو کیا دعا پڑھنی چاہیے، نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ ہاں، یہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھلائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں سکھلانے کا حکم دیا ہے۔ یہ گویا کہ بہترین ذکر ہے، بہترین ذکر ہے۔ تعلق باللہ جو ہم کہتے ہیں نا، کہ ہمیشہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جمائے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ اس کا ایک اہم ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک تو عام ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ ہمیشہ کریں، جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ذکر ہے یا وہ اذکار ہے، وہ دعائیں ہیں جو مخصوص اوقات میں بتائے گئے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا چیخنے پر الحمدللہ کہیں، کتنی بہترین چیز ہے، انسان چیخ رہا ہے اور یہ ایک نعمت ہے جیسا کہ بتایا گیا، اور انسان کا جسم پورا ہل جاتا ہے اور جسم کے ہلنے کے بعد پھر سے وہ الحمدللہ ایک نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ اسے کہنا چاہیے، اسے الحمدللہ جو ہے کہنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے۔ تعلق باللہ کی ایک علامت یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اور جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں وہ دعائیں ہم برابر پڑھیں۔ ہاں، جو بھی دعائیں ہیں کہ کاموں کے بعد، کاموں سے پہلے جو بھی دعائیں بتلائی گئی ہیں ان کا ہم اہتمام کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے اندر شامل ہے۔ دوسری چیز یہ، آپس میں مسلمانوں کا معاملہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہو، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہو۔ آپ مل رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا، سلام کرنے کی کیا فضیلت ہے، سلام کرنے کو اور سلام کا جواب دینے کو واجب قرار دیا گیا ہے، سلام کو اسلام کے شعائر میں سے شمار کیا گیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کا آپس میں جو ربط ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہیں، تاکہ جو ہے دلوں کے اندر جو شیطان نفرتی جذبات جو ڈالتا ہے، یہ پورے نفرتی جذبات دور ہو جائیں، کہ نفرتی جذبات دور ہو جائیں، اس کے لیے ایک دوسرے کو دعائیں دینا چاہیے۔ اور خاص طور سے چھینکنے والا دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے تو یرحمک اللہ ہم کہیں گے، اور جب کسی نے ہمارے لیے دعا دی اور کہا کہ یرحمک اللہ، تو چیخنے والا دوبارہ اسے دعا دے گا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے دعا دیا ہے تو آپ مزید بڑا چڑھا کر اس کو دعا دیں گے، مزید بڑا چڑھا کر آپ واپس میں اسے دعا دیں گے۔ سبحان اللہ، اسلام کتنا بہترین دین ہے، کتنا بہترین دین ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی کیسی تعلیم دیتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقہ و خیرات کرتی، ہاں اپنے لونڈی سے یا ان کی جو خادمہ ہے، خادمہ کو جو ہے کچھ پیسے دیتی اور کہتی کہ جاؤ یہ صدقہ کرو، اور سن کر آؤ وہ جو فقیر آدمی ہے جسے تم دے رہے ہو وہ کیا دعا دیا، وہ سن کر آؤ اور مجھے بولنا آ کر۔
اس خادمہ نے وہ پیسے لیے، گئی اور جو ہے وہ صدقہ کر دیا، اور اس فقیر نے کچھ دعا دی۔ آ کر انہوں نے واپس نے بتلایا کہ آپ کو اس نے یہ دعا دی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں مزید دعا دے دی۔ اگر مثال اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مزید دعائیں دے دی، اور اس کا ان کا جذبہ یہ تھا کہ میں جو صدقہ و خیرات کر رہی ہوں، گویا کہ اس کا اجر و ثواب مکمل مجھے ملنا چاہیے۔ گویا کہ اگر اس نے اس کا جواب میں اگر مجھے دعا دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید گویا کہ یہ اس دعا کے مقابلے میں نہ ہو جائے، تو لہٰذا دعا کیا دے رہا ہے سن کر آؤ، جو بھی دعا دے گا اس سے مزید بڑا چڑھا کر وہ دعائیں دیتی تھیں۔ مسلمانوں کو ایسے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت لیتے رہیں، دعائیں دے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رحم و کرم میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے۔ خوش ہوئیے ایک دوسرے کو دیکھ کر، دعائیں دیجیے، یہ اسلام کے آداب ہیں، یہ اسلام کے آداب ہیں۔ بعض مسائل ہیں، جیسا کہ کیا نماز میں چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا؟ کیا نماز میں چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا؟ تو علماء کے فتاوے موجود ہیں کہ چھینکنے والا الحمدللہ آہستہ کہہ سکتا ہے، نماز میں چھینکنے والا الحمدللہ آہستہ کہہ سکتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے، کہہ سکتا ہے، البتہ اس کے جواب میں کوئی یرحمک اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ نماز میں اگر کوئی ہے، اسے چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہہ دیا، بازو جماعت چل رہی تھی، بازو والا شخص نے سنا، اگر وہ یرحمک اللہ کہہ دے رہا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ کلام الناس میں آ جائے گا، وہ گفتگو کے اندر آ جائے گا۔ نماز میں گفتگو کرنا منع ہے، صرف الحمدللہ کہنا جائز ہے، یرحمک اللہ کہنا یہ جو ہے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز کے اندر یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہیں پر رکتے ہیں، آپ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں، سوالات ہیں، تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، ایک بات یہ چھوٹ گئی تھی کہ بعض روایتوں کے اندر، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر کیا ہے روایت؟ الحمدللہ کہنا ہے، صرف الحمدللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ کہے۔ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال کہنا ہے، بعض روایتوں کے اندر، بخاری مسلم کی روایتیں نہیں، دوسری روایتیں ہیں، الحمدللہ علی کل حال کہہ سکتا ہے چھینکنے والا، اور بعض روایتوں میں آیا ہے الحمدللہ رب العالمین بھی کوئی کہہ سکتا ہے۔ البتہ بعض علماء نے کہا کہ جیسا کہ امام بخاری نے کہا، سب سے زیادہ جو ثابت ہے صحیح حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہی ہے کہ الحمدللہ کہے، الحمدللہ کہے۔ البتہ اگر کوئی الحمدللہ علی کل حال کہہ دے رہا ہے، چھینکنے پر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین کہہ دے رہا ہے، تو جائز ہے، البتہ جو ہے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جواب کے اندر بھی مختلف جواب جو ہے آئے ہیں، ایک تو یرحمک اللہ کہنا ہے، دوسرے جو جواب ہے یرحمک اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کی جگہ اور بھی کچھ دعائیں آئی ہیں صحابہ سے جو مروی ہے، اس کے سلسلے میں بھی علماء نے یہی کہا ہے، سب سے زیادہ جو صحیح حدیث ہے نا، وہ یہ حدیث ہے، یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، یہ سب سے صحیح حدیث ہے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے یرحمنا اللہ و ایاکم، اللہ آپ پر رحم کرے ہم پر، یہدیکم اللہ کی جگہ کیا آیا؟ یرحمنا اللہ و ایاکم، اللہ ہم پر اور آپ پر رحم فرمائے، وعافنا اللہ و ایاکم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عافیت میں رکھے۔ ہاں، یا بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے۔ ہاں، تو یہ روایتیں بعض آئی ہیں، یہ روایتیں بعض آئی ہیں، تو اگر کوئی اس طرح کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے، البتہ یہ روایت جو ہے نا سب سے زیادہ صحیح ہے، اس پر عمل جو ہے زیادہ ہونا چاہیے، اس پر عمل زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ہے جس کی طرف میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ایک شخص نے چھینکا اور کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ کہا، ساتھ میں کیا جوڑا؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہم نے کہا الحمدللہ کہنا چاہیے، اگر کوئی الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے تو درست ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو درست ہے، ٹھیک ہے، البتہ زیادہ جو صحیح روایتیں جو ہے الحمدللہ کہنا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ الحمدللہ کے ساتھ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ جوڑ دیا۔ ابن عمر نے کہا کہ یہ موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الحمدللہ کہنا سکھایا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह कहो, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह यहाँ पर नहीं कहना है। मालूम क्या हुआ, जहाँ पर जो दुआएं बताई गई है ना, वहाँ पर वही दुआएं हम कहेंगे, उतनी ही कहेंगे, ये हमारे हक में बेहतर है, उनसे ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। तो जिस जैसा कि शेख ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम, क्या उसने कहा भाई नबी पर दुरूद भेजना क्या ये बुरी बात है? हम भी कहेंगे अरे भाई दुरूद दुरुस्त यानी बुरी बात तो नहीं है, लेकिन ये मौका महज नबी पर दुरूद भेजने का नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब दुरूद भेजा जाएगा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाम लिया जाए, या फिर आप आम तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद आम तौर पर भी भेज सकते हैं, लेकिन छींकने पर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह कहना, ये साबित नहीं है, ये साबित नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आप लोगों के कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जहाँ कोई ना हो तो क्या तब भी छींकते वक्त नाक ढांकना ढकेंगे जैसा अच्छा सामने ऐसा का सबके अच्छा। देखिए आमतौर पर हमेशा ये आदत बना लेना चाहिए। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अलु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे, लोगों के सामने करते थे, अकेले में ऐसा नहीं करते थे, नहीं, लोगों के सामने हो तब भी, अकेले में भी हो, आवाज़ पस्त रखेंगे, अपना हाथ जो है रख लेंगे या फिर दस्ती रखेंगे। जी हाँ, अकेले में हो या लोगों के सामने हो। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। ठीक है, अगर कुछ सवालत नहीं है तो फिर हम यहीं पर जो है इस दर्स को हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद सुब्हानक बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। बाथरूम में अच्छा, बाथरूम में हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे, बाथरूम में नहीं कहेंगे, बाहर आने के बाद कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हम बाहर आने के बाद कहेंगे, बाथरूम में हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे। बाथरूम में अल्लाह का ज़िक्र नहीं करना है, बाथरूम में अल्लाह का ज़िक्र नहीं करना है। बाहर आने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, चलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।